عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں پرانے دست جسے سنگرینی کہتے ہیں کہ انتہائی آسان اور شرطی علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس مرض میں کھائی ہوئی غذا کے کچے اجزاء دستوں کی صورت میں خارج ہوتے رہتے ہیں۔ جسم کو غذا نہ ملنے کی وجہ سے کمزور اور نحیف ہو جاتا ہے۔ یہ پیچس سے ملتی جلتی ایک علامت ہے جس میں بار بار پخانے مروڑ کے ساتھ آتے ہیں۔ پیچس کی طرح مکھ یا اون یا خون نہیں آیا کرتا۔ بھوک شدید لگتی ہے مگر مریض جب کوئی چیز کھاتا ہے فوراً پخانے کی حاجت ہو جاتی ہے۔ رات دن پیٹ میں ہوا سے گڑگڑ سی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی قبض کبھی دست آنے لگتے ہیں۔ اکثر مریضوں کو منہ کے اعصاب میں سوزش ہو کر چھالے نکل آتے ہیں۔ جب دست آتے ہیں تو منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں اور جب قبض ہوتی ہے تو چھالے دوبارہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مریض کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ بعض دفعہ مریض میں خون کی انتہائی کمی ہو کر موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ معالج حضرات اسے پیچس سمجھ کر پیچس کی طرح پر علاج شروع کر دیتے ہیں۔ کھانے کے لیے تر گرم یا تر سرد غذائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ قبض کے لیے کسٹریل وغیرہ پلاتے ہیں۔ دودھ کو بہترین غذا خیال کیا جاتا ہے مگر مریض ٹھیک ہونے کی بجائے زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ سنگرینی کا جس کا مطلب زندگی بھر ساتھ رہنے والی مرض کا بہترین علاج انتہائی آسان اور شرطی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے طریقہ پر کیا گیا علاج کبھی ناکام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مریض چند دن میں اپنے اندر طاقت محسوس کرے گا کیونکہ غذائی اجزاء جسم کا حصہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے ہم اس مرض کی حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو دوستو سنگرینی معدہ کے اعصاب کی سوزش ہے جو کبھی تری گرمی اور کبھی تری سردی کی صورت میں تکلیف دیا کرتی ہے۔ جب اعصابی گدی تحریک ہوتی ہے تو پخانے میں اون یعنی مکھ وغیرہ آنے لگتی ہے۔ پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، اکثر قبض ہو جاتی ہے۔ پیٹ اور انتڑیوں میں ہوا رکنے لگتی ہے۔ مواد نہ نکلنے کی وجہ سے معدہ گلا غذائی نالی میں سوزش ہو کر منہ اور گلا میں چھالے ہو جاتے ہیں۔ مرچ مسالہ والی غذا کھائی نہیں جاتی۔ مجبور ہو کر مریض دودھ، دلیا، کھچڑی، چاول وغیرہ غذائیں کھاتا ہے جو مرض میں اور بھی اضافہ کر دیتی ہیں، جس سے اعصابی عضلاتی تحریک ہو کر دست آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ منہ و گلا کے چھالے تو کم ہو جاتے ہیں مگر پخانوں کی کثرت سے مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ بھوک ناقابل برداشت لگتی ہے مگر کھایا پیا پخانوں کی راہ نکل جاتا ہے۔ دوستو مرض اور مریض کا نقشہ آپ کو میں نے دکھا دیا ہے۔ اب میں اس کا آسان ترین علاج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو کبھی خطا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے مریض کی ٹھنڈی غذائیں روک دی جائیں اور بادی غذائیں کھانے کا مشورہ دیں۔ ساتھ یہ نسخہ استعمال کرائیں: پوست ہلیلہ زرد، اجوین دیسی، پوست انار۔ برابر وزن لے کر صفوف بنا لیں۔ 1 تا 3 گرام حسب عمر و طاقت دہی کی لسی ریڑکے والی لسی سے ہر 3 گھنٹہ کے وقفہ سے دیں۔ جیسے جیسے افاقہ محسوس کریں دعا کا وقفہ زیادہ کر دیں۔ صبح دوپہر شام جب مریض ٹھیک ہو جائے روزانہ صرف 1 خوراک شام کے کھانے کے بعد استعمال کریں چند دن کے لیے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔